سیدی سرکار حضور شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد اعلیٰ و نسب 12 امام ائمہ اعظام ائمہ اہل بیت کے ان اشعار سے، مولا علی سے 12 امام کے یہ اشعار ہے، سماعت فرمائیں۔ نبیوں کے خاص امام تو خیر الانام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاص امام تو خیر الانام ہیں، امت کے واسطے ملے 12 امام ہے۔ دیکھو نبوت ختم ہو گئی، نبوت کے بعد امامت۔ لوگ پھر بھی امامت کو نہ سمجھے تو یا اپنی قسمت سمجھیے یا سوچ سمجھیے، لیکن امامت کا درجہ دیکھیے گا، نبوت کے بعد سیدھی امامت، خلافت و امامت، اور خاص کر کے امامت۔ تو آپ دیکھیے کہ امامت کتنی زبردست چیز ہے، اور اس میں بھی پھر یہ 12 امام ہوں جن کی نسبت سے ساری امامتیں ہیں، چاہے امام بخاری احادیث کے امام ہو، فقہ کے امام امام اعظم ہو، یا تصوف کے امام غوث اعظم اور غریب نواز ہو، ساری امامتیں، چاہے پھر ہر صدی والے امام ہو یا کہیں کے، یہ 12 امام کا فیضان ہے، فیضان امامت جو نبوت کے بعد دیکھیے گا۔ کہتے ہیں نبیوں کے خاص امام تو خیر الانام ہیں، امت کے واسطے ملے 12 امام ہیں، اور آغاز سلسلہ امامت علی سے ہے، تھوڑا کم، آغاز سلسلہ امامت علی سے ہے، جن کے لیے فلک سے درود و سلام ہے، جن کے لیے فلک سے درود و سلام ہے، اور رخ پر جمال نور خدا کا دکھائی دے، رخ پر جمال نور خدا کا دکھائی دے، کیونکہ حسن شبیہ رسول انام ہے۔ دوسرے امام کا ذکر ہو گیا، پہلے کہا کہ آغاز سلسلہ امامت علی سے ہے، جن کے لیے فلک سے درود و سلام ہے، پھر رخ پر جمال نور خدا کا دکھائی دے، کیونکہ حسن شبیہ رسول انام ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ رب نے دیا مقام شہادت نبی کو یوں، رب نے دیا مقام شہادت نبی کو یوں، ان کا بدل حسین علیہ السلام ہے، ان کا بدل حسین علی جدی علیہ السلام ہے۔ پھر کہتے ہیں یوں زین العابدین نے ڈانٹا یزید کو، یوں زین العابدین نے ڈانٹا یزید کو، اب تک بھی تھر تھراتے یزیدی تمام ہیں، اب تک بھی تھر تھراتے یزیدی تمام ہیں۔ پھر آگے حسنی حسینی جن کا نسب باقر العلوم، حسنی حسینی جن کا نسب باقر العلوم، جی شان ابو حنیفہ بھی ان کے غلام ہیں، جی شان ابو حنیفہ بھی ان کے غلام ہیں۔ پھر کہتے ہیں جعفر عرف صادق امام المحققین، ہے جعفر عرف صادق امام المحققین، سائنسدانوں میں ایسے اماموں کے نام ہے، کہتے ہیں سائنسدانوں میں ایسے اماموں کے نام ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اعلیٰ جدہ علیہ السلام کہ ہم شکل ہیں کلیم کے، موسیٰ علیہ السلام، ہم شکل ہے کلیم کے موسیٰ کاظمین، امام موسیٰ کاظم، ہم شکل ہے کلیم کے موسیٰ کاظمین، قرب خدا میں آپ عظیم المقام ہے، قرب خدا میں آپ عظیم المقام ہیں۔ اور پھر جو ہے آپ دیکھیے 8ویں امام جو ہے بیتاب ہوگی جنتیں ان کے ہی واسطے، امام علی رضا، بیتاب ہوگی جنتیں ان کے ہی واسطے، سید علی رضا کے جو رضوی غلام ہے،
سید علی رضا کے جو رضوی غلام ہیں، 9ویں امام تقی جواد، جو 3 دن میں 30,000 کو دے جواب. امام علی تقی جواد جو 3 دن میں 30,000 کو دے جواب، وہ 8 سال کے تقی جواد امام ہیں، 8 سال کی عمر میں. سمجھ گئے آپ؟ 30,000 جواب. پھر 10ویں امام علی نقی کہتے جن کا لعاب دے گیا 72 زباں کا علم، جن کا لعاب دے گیا 72 زباں کا علم. ایک لعاب دے دے تو 72 زبانوں کا علم آ جائے. گزشتہ جمعہ سنا آقا نے راج و ستار عالم کو لعاب دین دیا، ان کے بھائی کو دیا. علم ما کانا وما یکن، نہ جانے کیا کیا علم اولین و آخرین. جب امام 10ویں امام کا یہ عالم ہے کہ لعاب دے دے تو 72 قسم کی زبانوں کا علم اور فن اور ساری چیزیں آ جائے، تو ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جن کا لعاب دے گیا 72 زباں کا علم، کمسین علی نقی تو امام ہمام ہے. کمسنی کا یہ عالم ہے. 11ویں امام دیکھیے، لشکر فرشتوں کا تھا حسن عسکری کے ساتھ. شاہ عالم کا گھرانہ دیکھو، خاندان دیکھو، ان کے جد اعلیٰ دیکھو، جن کے جو اماموں کی اولاد ہیں اور ان کی جدوں کی شان یہ ہے. کہتے ہیں لشکر فرشتوں کا تھا حسن عسکری کے ساتھ، ہاتھوں میں ان کے دین کے سارے نظام ہیں. سارے نظام دین کے ان کے ہی ہاتھ ہے. کوکب نورانی صاحب نے کہا تھا نا، نظام الدین ہمارے پاس، سراج الدین ہمارے پاس، صلاح الدین ہمارے پاس، ہے نا، فخر الدین ہمارے پاس، معین الدین ہمارے پاس، سراج الدین ہمارے پاس، برہان الدین ہمارے پاس. آخر میں کہتے دین بھی ہمارے پاس، دین والے بھی ہمارے پاس. یہ ان کا جملہ میں نے دہرایا. وہی ہے، سارا نظام یہاں سے ہے. دیندار یہی ہے، ان سے ہی دین ہے، ساری چیزیں. ذرا صاحب دیکھیے گا، کہتے ہیں ہاتھوں میں ان کے دین کے سارے نظام ہیں. پھر آتے ہیں ہم جو ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر بھائی ان کے کرم سے آقا نے آقا بنایا، مولا نے انہیں مولا بنایا، شہنشاہ نے شہنشاہ بنایا، شاہ مدینہ نے شاہ بغداد بنایا. اپنی روح ان میں پھونکی. عیسیٰ روح اللہ ہے، ان کو اللہ کی روح ہے، اور غوث اعظم میں روح محمدی ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں روح اللہ ہے اللہ کی طرف سے، اور غوث اعظم میں روح محمدی. اسی لیے جب غوث اعظم میں روح محمدی غالب آتی تو کہتے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو میں نے پار لگایا ہے. روح محمدی زبان غوث کی تھی، بولنا روح محمدی کا تھا. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا. یہ بڑے لوگ ہیں. ابھی کے لوگ تو کیا بڑے نہیں سمجھ پائے، تو کوئی کیا انہیں سمجھ پائے گا. غوث کی یہ شان ہے کہ روح محمدی جب آتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو سہارا دیا، اسماعیل کو یہ کیا، میں نے کیا. جب روح محمدی بولتی ہے کم بیزنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا. غوث کا یہ مقام ہے. اب اندازہ لگاؤ تو اماموں کا مقام کیا ہوگا. اور پھر شاہ عالم سرکار تو ہے ہی، محبوب سبحانی غوث، محبوب باری شاہ عالم. یہ بڑے لوگ ہیں جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ہم تو ان کے غلاموں میں بھی نام آ جائے تو ہمارا کام ہو جائے. کہتے ہیں کہ شاہ حسنی سے مہندی تلک غوث ہے امین، غوث ہے. اللہ کی طرف سے بڑے انتظام ہیں، اللہ کی طرف سے بڑے انتظام ہیں. اور امام مہندی کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے انوکھی شان ہے ختم الامام کی. سب سے انوکھی شان ہے، وہ بھی ہم شبیہ رسول کہتے ہیں سب سے انوکھی شان ہے ختم الامام کی. عیسیٰ مسیح ہے مقتدی، مہندی امام ہے. عیسیٰ مسیح ہے مقتدی اور امام مہندی امام ہے. وہاں غوث اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اور امام مہندی
امام علی رضا ہم شبیہ رسول، امام مہندی آئے گی ہم شبیہ رسول، امام موسیٰ کاظم ہم شبیہ کلیم اللہ، سمجھ گئے؟ اور درمیان میں غوث العظم دستگیر ہند الولی سلطان الہند، اور اولیاء کرام میں ہمارے سیدی سرکار مخدوم الاولیاء، شیخ الاولیاء، مخدوم الاولیاء، آقائی مولائی سیدی سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی، جو ہم شبیہ رسول، ہم شکل مصطفیٰ سیرت علی مرتضیٰ، بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہے جن کو ان کے در کی محبت ملی، ان کی غلامی ملی، ان کی سیرت ملی، ان کی سیرت پر عمل ملا، ہے نا؟ اور جو ان کی خاک کو چومنا اپنے لیے باعث فخر و نعمت سمجھتے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ گزشتہ جمعہ سنا تھا نا، جن کو جوش ہوتا ہے، جن کو محبت ہوتی ہے، ان کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اور علم کا مقام بھی آپ نے سنا تھا، علم کا مقام بھی سنا تھا کہ سرکار آئے اور پڑھایا، اور جذب کی کیفیت کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ حضرات، سرکار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، ہم تمام شاہ عالم سرکار کے چاہنے والے حاضرین غائبین، احمد آباد، گجرات، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے، ہم سرکار سے دعا کرتے ہیں، مولا ہم تمام کو آپ کی جتنے بھی عاشقین ہیں، جتنے بھی سچے عاشقین ہیں، سچے غلام ہیں، نام لیوا ہے، محبت والے ہیں، سرکار یہاں بھی بھرم رکھنا، وہاں بھی بھرم رکھنا، سرکار ہمارا بیڑا پار ہو جائے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، شیعہ ہے، ہمیں ہدایت کی توفیق ملے، عمل کی توفیق ملے، قرب الہی ملے، عشق مصطفیٰ ملے، ہمیں روزی میں برکت ملے، حلال روزی ملے، ہمیں ایمان ملے، ایمان پر خاتمہ ملے، اسلام ملے، اسلام پر موت ہو، ہمارے گھر میں خیر اور برکت کا نزول ہو جائے۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ ہم دعا کر رہے ہیں، اس لیے ہم تمام ہی گویا کہ دعا کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، تاکہ آپ کا سندل ہے، آپ کا عرس ہے، آپ کے عرس کی تقریبات ہے، آپ کے ایام ہیں، آپ کی شادی ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے درجات ہیں، آپ کے اس مقام پر فیض کا دریا اور روانی پر ہے، اس میں ہمارا اس دریا کے اندر ہمارے قطرے کا بھی کام ہو جائے، ذرے کا بھی کام ہو جائے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دائیے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، پڑھیے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرات، نماز چھوٹی ہو تو ادا کر لیجئے، روزے چھوٹے ہو تو رکھ لیجئے، کوئی چیز حق مارا ہو تو ادا کر دیجئے، کوئی چیز میں کمی بیسی گناہ کی رہی کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو دنیا میں ہی معافی ہو جائے گی۔ حقوق العباد مارا ہو، حقوق اللہ مارا ہو تو اس پہ غور و فکر کر کے، اس لیے کہ صوفیاء اکرام نے فرمایا ہے کہ جو خدمت کرتا ہے لیکن پھر اپنی کوئی قیمت سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہو یا میری وجہ سے ہو رہا ہے، کہا کہ اس کو خدمت کا ذائقہ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے، قیمت اپنی سمجھے، یا کچھ بھی ایسا کام کرے جس سے کسی مخلوق کو پریشانی ہو۔ تو کہتے ہیں صوفیاء اکرام نے، ان حضرات کی بات کرتا ہوں جو صوفیاء کے تاجدار ہے، داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء کرام، اللہ اللہ، جب ان کی کتاب اٹھاتے ہیں تو کیا ان کی راز و نیاز کی اور کتنی پیچیدہ باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور کیا عرض کرتے ہیں کہ جناب صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، شکر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ہے نا، زبان سے شکوہ رنج و علم نہیں نکلنا چاہیے۔ کہتے ہیں زبان کو، خود سیدی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ذری کو جب ہم دیکھیں، ان میں پڑھے سنیں کتابوں کے اندر، تو اللہ اکبر، جب آپ نے جمعہ کے دن خطاب کیا، جمعہ کے بعد مجلس میں خانقاہ میں جو ارشادات فرمائے ہیں، عمل کی بات، نفس کو قابو میں کرنے کی بات، واللہ العظیم بڑی پیاری پیاری باتیں آپ نے جو ہے ارشاد فرمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں آپ کو گوشے گزار کر دوں، اس سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ویسے آج 29 تاریخ ہے، 29 کو چونکہ میرا جو ہے ولادت کا بھی دن ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ
میرے تعلق سے بھی دعا فرما دیں۔ آج پیدائش کا دن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ علم میں، عمر میں، درجات میں، کمالات میں، ان کے صدقے میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک دعا آپ نے لکھی ہے جو پڑھتے تھے، وہ کیا دعا ہے آپ دیکھیے، دعا سنیے گا۔ اللہ کرے اس جمعہ کی برکت سے، عرس کی برکت سے یہ دعا ہمارے لیے بھی کام ہو جاوے۔ کہتے ہیں اللہم ارزقنا شفاعت المصطفیٰ، سمجھتے چلیے شفاعت المصطفیٰ، پہلے ہی شفاعت، سبحان اللہ، اس نبی کی شفاعت مانگی ہے کہ ان کی شفاعت مل گئی، کام ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہم ارزقنا شفاعت المصطفیٰ و حمایت المصطفیٰ، حمایت و امانت المصطفیٰ و بقاء المصطفیٰ، شاہ عالم سرکار ہے، وہ ایمان المصطفیٰ، وہ ایمان المصطفیٰ والاسلام المصطفیٰ، آمین، والاسلام المصطفیٰ و بہاء المصطفیٰ و بہاء المصطفیٰ و بقاء المصطفیٰ و اخلاص المصطفیٰ، اخلاص و اخلاص المصطفیٰ و برہان المصطفیٰ، کہتے ہیں وہ برہان المصطفیٰ و حجت المصطفیٰ و توبۃ المصطفیٰ، توبہ و توبۃ المصطفیٰ و برکت المصطفیٰ و برکت المصطفیٰ و اجر المصطفیٰ و اجر المصطفیٰ۔ اللہم ارزقنا قوت المصطفیٰ، اللہم ارزقنا قوت المصطفیٰ و بصرت المصطفیٰ و توکل المصطفیٰ و شکر المصطفیٰ و خیر المصطفیٰ و ثواب المصطفیٰ۔ اللہم ارزقنا جمیل المصطفیٰ و جمال المصطفیٰ، جمیل المصطفیٰ و جمال المصطفیٰ و جنت المصطفیٰ و صلاۃ المصطفیٰ و صلی اللہ علی خیر خلقی محمد والی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتنی زبردست دعا ہے شاہ عالم سرکار کی، اور بہت سارے عمل آپ نے جمعہ کے دن کے بھی خاص طور سے جو ہے تاکید فرمائی۔ ذکر پنج گنج، کیا فرمایا؟ پنج گنج، خزانہ، 5 خزانے ایک ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ اول فجر میں پڑھنا دنیاوی و اخروی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار، پھر ایک بار محمد رسول اللہ صادق الامین۔ فرمایا جو اس کو پڑھے وہ جو ہے پنج گنج کا خزانہ۔ اسی طرح ذکر شایہ ہے، ذکر اربع طریقہ ہے، یہ تو اذکار ہے۔ آپ نے جو تسبیح فاطمہ کا بھی بڑا ذکر کیا ہے، آپ نے، آپ فرماتے تسبیح فاطمہ پڑھو، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار۔ یہ تو زبردست وظیفہ ہے۔ اذان سننے کے آداب میں آپ نے جس انداز سے بتائے کیا کیا پڑھا جائے، ہم تو یہی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، بعد میں دعا پڑھ، درود پڑھ کے دعا پڑھے، ہے نا، دعائے وسیلہ۔ لیکن آپ نے جو بتایا کہ کب کیا پڑھنا ہے، وہ بھی آپ نے اس کو تحریر کیا، آپ خود بھی اس کو عمل میں ہیں، یہ چیزیں آپ کے خود کے عمل میں تھی، آپ کے خانوادے کے عمل میں تھی۔ اس طریقے سے بہت سارے آپ نے طریقے بھی بتائے، یعنی کہ نصیحت بھی کی۔ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کرامتوں کا ظہور اور دعا کی مقبولیت پر پھولو مت۔ کرامتوں کا ظہور جو ہو رہا ہے یا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پھولو مت، تو جبکہ یہ بزرگی نما چیزیں ظاہر ہو تو بندے کو چاہیے، جب ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگے تم سے تو بندے کو چاہیے کہ وہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اطاعت و عبادت میں مشغول ہو جائے۔ وہاں سے دھیان ہٹا کہ ادھر نہ لاوے کہ چلو ہو گیا اپنا، کہا کہ نہیں، اس میں مشغول ہو جائے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اور اعلیٰ مقام کی تلاش کرے، اور اعلیٰ مقام کی تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ آپ کے فرمان سے میں نے ایک فرمان آپ کے کوشش گزار کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں، عمر مولا کی طلب میں بسر کرے۔ آپ کہتے ہیں وقت کو ضائع نہ کرے، وقت کو اللہ کی یاد میں، اس کو طلب کرنے میں، اس کی فضل، اس کرم کو جو ہے حاصل کرنے کے اندر جو ہے کوشش کرے اور طلب کرے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ سلف صالحین، یعنی اولیاء اللہ صالحین جو گزرے، سلف صالحین کے طریقے کی اتباع کرنے میں، یعنی ان کی اطاعت و پیروی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے میں جد و جہد کرنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، ان کی طرح ان کی نقش قدم پر چلنے کی محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی خدا کے فضل کے دروازے کی کنجی ہے۔ اللہ کے فضل کے دروازے کی کنجی یہی ہے کہ ان کی اتباع میں، اطاعت میں
محنت کرے اسی پہ لگ جائے، یہی فضل ہے۔ اور حبیب کی طرف جانے والا راستہ معمور ہے، جس شخص نے اس راستے میں شجاعت و جوانمردی اختیار کی وہی ظرفیاب ہے، وہی کامیاب ہے، وہی نوازا جائے گا۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، آپ نے اس انداز سے کئی چیزیں ذکر کی، عملیات کی، نصیحت کی، وصیت کی، اور بھی بہت ساری چیزیں عقائد کی اصلاح فرماتے رہے، لوگوں کے کام کرتے رہے، ہدایت دیتے رہے، ہے نا۔ آپ کی بارگاہ میں دین، دنیا، آخرت جیسا بھی آتا آپ ان کو نوازتے رہتے، اور آج بھی نواز رہے ہیں۔ بھائی ہم شبیہ رسول ہیں، شاہ عالم ہیں، شہنشاہ ہیں، مگر زندگی میں کبھی تکبر والا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، کبھی انانیت والا لفظ نہیں۔ یہ بڑوں کی خاصیت یہی ہے، اصل لوگوں کی خاصیت ہے کہ وہ ہوتے بہت بڑے ہیں مگر ان کے الفاظ آپ دیکھیے، کرتے ہیں کہتے اللہ کر رہا ہے، اللہ کرے گا۔ آپ ان کی عاجزی، انکساری کا عالم دیکھیں، کبھی تکبر کے الفاظ۔ ہاں یہ اور بات ہے، کبھی کوئی مد مقابل میں آ گیا، کوئی جادوگر ہے، کافر ہے، کوئی آ گیا، تو اس وقت جب میدان میں آنا پڑا تو پھر وہ میدان کی بات الگ ہے، مگر آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہے۔ اشداء الکفار، دونوں کی تفسیر جو ہے آپ میں نظر آ رہی ہے۔ حسن مجتبیٰ کی اور حسین اعظم شہید کربلا کی استقامت نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں زمین و آسماں کا خزینہ شاہ عالم کا، زمین و آسماں کا خزینہ شاہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی آستینوں میں کتنے خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس رہتی تھی، ہزاروں بے شمار، زمینی، آسمانی، آفاقی، درمیان میں کنجیاں، چابیاں، خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس تھیں، مگر کبھی ایسا نہیں کیا۔ چاہتے تو زمین الٹ سکتے تھے، چاہتے وہ کر سکتے تھے، مگر آپ دیکھیے، انداز دیکھیے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے زمین و آسماں کا ہے خزینہ شاہ عالم کا، محمد شاہ عالم کے مدینہ شاہ عالم کا۔ میاں یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا علی کی اولاد ہیں، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے، اویسی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہری طور پہ تو آپ نے جو ہے حضور کو دیکھا نہیں، مگر جب معراج کی رات تھی گئے، میں بات کو گزشتہ بات غالباً ادھوری رہی تھی، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اچانک یاد آئی، اچھی بات ہے۔ تو جب آپ معراج پر جب گئے تھے، تشریف لے گئے تھے حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرات محترم اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اور ان کو اللہ نے پہلے ہی عرش پہ پہنچا دیا تھا، اور جب آقا گئے تو کیا ہوا، پھر یہ میں بات چھوڑ رہا ہوں، گزشتہ جمعہ کی بات وہ ابھی مجھے دھیان آئی ہے۔ حضرت جو بغداد پہ حملہ کرنے والا ہلاکو خان نے تو کر دیا، لوگ نہیں مان رہے تھے، وہاں کے جو بزرگ تھے، ملا جام رحمۃ اللہ علیہ، کہا اب رک جاؤ، یہ لوگ نہیں سدھر رہے۔ بہرحال ختم تو ہو گئے، لیکن جب اس کا پوتا آیا، اس کے بیٹے کا بیٹا علاؤالدین، اب وہ بھی اس نے کیا سوچا، وہ اس نے بھی 90,000 کا لشکر تیار کیا، اور کہا میرے دادا نے تو بغداد ہم پر ختم کیا تھا، میں مکے جا کے ختم کروں گا، میں ان کو ختم کروں گا، ان کو ختم کروں گا۔ لے کے چلا، جب چلنے لگا تو بغداد سے ابھی نکلا بھی نہیں تھا کہ کہیں سے اذان کی آواز آ گئی، رک گیا۔ میرے دادا نے تو ہر مسلمان کو ختم کر دیا تھا، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، پتہ لگاؤ کون ہے، کتنے مسلمان بچے، ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ گئے مسلمان کوئی مٹا ہوگا بھائی، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اسلام کی قدرت میں فطرت نے لچک دی ہے نا، یہ نہیں ڈوبنے والا۔ تو دیکھیے وہ گئے، چند آدمی تھے بیچارے، چند ہی لوگ تھے، 10-12 لوگ، کہا آپ لوگ ہیں، جا کے بتایا کہ چند مسلمان ہیں، 8-10-12 لوگ ہیں، کہا بلا لاؤ، جا کے کہا کہ بلاتے ہیں آپ کو، تو اس میں ایک اللہ کے ولی تھے، ولیوں کی بات ہے وہی شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون ہے، وارث پاک جن کی خاندان اولاد میں ہے، دیواس شریف والے، ان کا مزار شرف الدین نشاپور میں ہے، سمجھ گیا، وہاں جد اعلیٰ سید، کہاں کہ ہم نہیں جاتے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نہیں جاتے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ جا کے خبر دی، اس کا بھی تیور ایسا ہی تھا ہمایوں جیسا،
جیسا باپ پوتا پوتا تو اور آگے تھا، اس نے تو مکے کو ڈھانے کی سوچ لی تھی، مکہ برباد. کہا پہلے ان کی خبر دیکھنی پڑے گی، بس بات ختم کرتا ہوں، ذرا سا دیکھیے گا. کہاں کہ ان کو دیکھنا پڑے گا ذرا سا کیا ہے معاملات. یہ آنا ہی پڑا. اللہ کا ولی کہہ دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے. اس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں، اسے آنا پڑے گا تو وہ آنا ہی پڑے گا، ولی ہے. بہرحال وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی چند مسلمان ہیں، نماز کی تیاری ہوئی ہے، ابھی اذان بلند ہوئی ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم یہ چیز ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں تمہیں نہیں معلوم؟ بہرحال گفتگو ہوئی. اسی میں حضرت شرف الدین سرکار نے ایسی بات کہی اور ایسی توجہ ڈالی، وہی توجہ والی بات، ولی کی نگاہ کرم، ولی کی نگاہ کرم. کہا میں تو مکہ جا رہا ہوں ڈھانے کے لیے، یہ دیکھو ہزاروں کا لشکر میرے ساتھ ہے، 90,000 کا. کہا تو یہاں سے جائے گا تب کرے گا، یہاں سے جائے گا ہی نہیں تو کرے گا کیسے؟ جو کرم کیا، جو نظر ڈالی، اس کا دل اسلام کی طرف فوراً مائل ہوا، کلمہ پڑھ لیا اس نے. ولی نے چاہ لیا کہ کلمہ پڑھانا ہے اسے تو وہ پڑھا ہی دیتے ہیں، اسلام کی طرف لانا ہے تو کتنا ہی بڑا ہمایوں ہو، ہمایوں کا پوتا ہو، ولی اگر چاہے کہ کلمہ پڑھوانا ہے تو پڑھوا دیتے ہیں، اگر چاہتے اس سے کلمہ چھیننا ہے، بے ایمان کرنا ہے تو بے ایمان بھی ہو جائے. تو چاہ لیا کہ شرف الدین نے چاہ لیا کہ اسے کھینچ ہی لینا ہے تو کھینچ لیا. جب وہ آ گئے تو 90,000 پیچھے کھڑے تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. بغداد برباد ہوا تھا، پھر آباد ہو گیا. ایک ولی پورا شہر آباد کر سکتا ہے، پورا ملک آباد کر سکتا ہے. ملک تو ملک، شہر تو شہر، دلوں کی دنیا کو آباد کر سکتا ہے. کفر ہی کفر ہو، علاؤالدین دولہ ہو، اس پر بھی نظر ڈال دے تو ایمان کا شہر اور محبت کا شہر آباد کر سکتا ہے. جب شرف الدین کی نظر کا یہ عالم ہے تو شاہ عالم کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ جس پہ ہو تیری نظر اس کا پوچھنا ہی کیا، تیری نظر ہے شاہ عالم، خدا کی نظر شاہ عالم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت باقی